عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب اول کا آغاز کرتے ہیں۔ باب اول عقائد اسلام۔ باب اول میں جتنے بھی اسباق بیان کیے گئے ہیں ان میں عقائد اسلام پر گفتگو کی گئی ہے۔ اس میں سبق نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ یہ جان لیں کہ آپ کا حقیقی خالق اور مالک جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ہم کائنات کی نشانیوں کے بارے میں دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو ہمارے پاس موجود ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، وہ ہے پانی، جس کی ہمیں بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ پانی ہم تک پہنچتا کیسے ہے۔ اور اس سبق میں قرآنی آیات بیان کی گئی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے پانی کا تذکرہ کیا اور ہمیں غور و فکر کی دعوت دی کہ ہم اس پانی پر غور و فکر کریں کہ کس طریقے سے یہ ہم تک پہنچتا ہے اور ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ ہم تک آ کیسے رہا ہے، یہ ہم بھیجنے والا ہے کون؟ وہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس کی ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں، پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ اتوار کا دن تھا، طارق اپنے دوستوں کے ساتھ دیر تک فٹ بال کھیلتا رہا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اسے سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ امی جان نے اسے ٹھنڈے پانی کا گلاس لا کر دیا۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر بسم اللہ کہا اور سنت کے مطابق 3 سانسوں میں پانی پیا۔ اس نے الحمدللہ کہا، اپنی امی کا شکریہ ادا کیا، پھر کہنے لگا پانی بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یعنی ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کو کس طریقے سے ادب کے ساتھ اور آداب کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ صرف زندگی کے بڑے معاملات میں ہی نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کام ہم سنت کے مطابق کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جب ہم اس کو سنت کے مطابق کریں گے اس کے ہمیں 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ وہ کام سنت کے مطابق ہو جائے گا، اچھے طریقے سے ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے اور سنت بھی ہماری مکمل ہو جائے گی، رسول کی اطاعت بھی ہوگی۔ پانی پینے کا طریقہ ہم نے یہاں دیکھ لیا کہ بسم اللہ پڑھ کر پینا چاہیے اور بیٹھ کر پینا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو بھی نعمت استعمال کریں، کھانے پینے کی ہو یا کوئی اور نعمت ہو، ہمیں اس کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو شکر کرنے والے ہیں، جو شکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ طارق نے جب اس کا شکریہ ادا کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پانی جو ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے، تو اس کے ابا جان نے کہا، ہاں بیٹا، پانی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت اور نشانی ہے۔ قرآن مجید میں پانی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پانی پر غور و فکر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، یہ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 68 اور 69 میں ہے۔ اس کا عربی کچھ یوں ہے، افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ ترجمہ، کیا تم نے کبھی اس پانی پر غور کیا جو تم پیتے ہو؟ کیا اسے بادلوں سے تم نے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ پانی کی نعمت کی طرف توجہ دلا کر ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ پانی جو دن رات ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کو پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس سے اور بہت سے کام لیتے ہیں، اپنی پیاس بجھاتے ہیں، اپنی زندگی کو رواں اور دواں رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ پانی جو ہے بارش کی صورت میں جو ہم تک آتا ہے، ان بادلوں کو برسانے کے قابل کون بناتا ہے؟ تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان بادلوں کو ان کی جگہوں پر لے کر جاتا ہے اور ان کے ذریعے سے ہمیں پانی مہیا کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ترغیب دی ہے کہ جو پانی ہم پیتے ہیں وہ ہم تک کیسے پہنچتا ہے، اسے پیدا کرنے والا کون ہے، اسے ہم کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں اور یہ کس طرح ہماری زندگی میں سہولت پیدا کرتا ہے۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتی چلوں کہ آگے گرمی آ رہی ہے۔ گرمی میں پانی کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور بہت سے بچے ایسے ہیں جو نہانے چلے جائیں تو پھر پانی کھول کر کھڑے ہی ہو جاتے ہیں، اور جب تک اچھی طریقے سے ٹھنڈے نہیں ہو جاتے اور پانی کا خوب ضیاع نہیں کر لیتے، واش روم سے باہر نہیں نکلتے، تو گرمی اپنی ضرور دور کریں لیکن پانی کو ضرورت کے مطابق استعمال کریں۔ اسی طریقے سے پینے کے لیے جب آپ پانی لیں تو گلاس میں اتنا ہی پانی ڈالیں جتنا آپ نے پینا ہے، بجائے اس کے کہ پانی
پینے والی جگہ سے بوتل سے یا جگ سے یا کولر سے آپ پانی لیں، پہلے اس پانی سے پینے والے پانی کو آپ گلاس میں ڈالتے ہیں اور اس سے گلاس کو دھوتے ہیں، پھر آپ پانی بھر لیتے ہیں اور اتنا آپ سے پیا نہیں جاتا۔ تو برائے مہربانی اس طرح مت کیجیے، پانی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال کیجیے۔ پانی اتنا ہی لیں جتنا آپ نے پینا ہے، اور باقی کے استعمال میں بھی پانی کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنا ہی استعمال کریں جتنا آپ کو چاہیے، جتنا اس چیز کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو پانی ہم تک پہنچتا ہے یہ آخر ہم تک آتا کیسے ہے، جو ہم پیتے ہیں یہ ہم تک کیسے پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سائنسدانوں نے بہت محنت اور تحقیق کے بعد پانی کے اس زبردست نظام کو جان لیا۔ اس کو دور آب کا نظام کہا جاتا ہے۔ اب ہم دور آب کے نظام کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے آیت میں پڑھا کہ پانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دی اور یہ کہا کہ جو پانی تم پیتے ہو ذرا سوچو صحیح کہ یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، اور جو بادلوں سے برستا ہے پانی اس کو برسانے والا کون ہے۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پانی ہم تک پہنچتا کیسے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے بہت بڑے حصے پر سمندروں، دریاؤں، نہروں اور ندی نالوں کی صورت میں پانی کے بہت سے ذخائر بنائے ہیں۔ سورج کی حرارت سے پانی بخارات بن کے بلندی کی طرف چلا جاتا ہے، بادلوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہ بادل ہوا میں ادھر ادھر تیرتے رہتے ہیں۔ زمین سے بلندی پر فضا میں بہت ٹھنڈک ہوتی ہے۔ جب بادل کسی زیادہ ٹھنڈی جگہ پہنچتے ہیں تو ان میں موجود پانی کے ننھے قطرے ٹھنڈے ہو کر ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ اس طرح یہ بڑے قطروں کی صورت اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر جب یہ قطرے ہوا سے زیادہ وزنی ہو جاتے ہیں تو بارش کی صورت میں زمین پر برسنے لگتے ہیں۔ بارش کا کچھ پانی زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے اور کچھ ندی نالوں اور دریاؤں میں سے ہوتا ہوا سمندر میں واپس چلا جاتا ہے۔ زمین میں جذب شدہ پانی کو انسان مختلف طریقوں سے نکال کر استعمال کرتے ہیں۔ اس پورے پیراگراف میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ پانی ہم تک پہنچتا کیسے ہیں، یعنی سمندر دریاؤں سے ہوتا ہوا پہلے اس کے بخارات بنتے ہیں، اور ان بخارات سے جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہواؤں کے ذریعے سے بادلوں کو اس طرف لے جاتے ہیں، اور ان ہواؤں سے ٹھنڈک سے جب بادل جو ہیں وہ زیادہ وزنی ہو جاتے ہیں تو اس جگہ پر پانی برسا دیا جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اور وہاں کے لوگ اس پانی کو استعمال کر لیتے ہیں۔ کچھ پانی زمین میں جذب ہو جاتا ہے جس کو ہم موٹروں کے ذریعے سے نکال کے گھروں کے استعمال کے لیے لے آتے ہیں اور اس کو پینے کے پانی میں اور دھونے میں، نہانے میں استعمال کر لیتے ہیں۔ آپ کا سوال نمبر 3 کا جواب یہ بن رہا ہے۔ آپ کا سوال نمبر 3 لانگ کوسچن جو ہے وہ ہے دور آب کے نظام کی وضاحت کیجیے۔ جو پانی بخارات بن کر اوپر فضا میں چلا جاتا ہے وہ بارش کے ذریعے سے زمین پر آ جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں کچھ اس طرح بیان کیا کہ وہی اللہ ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت یعنی بارش کو کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے۔ پھر جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ان بادلوں کو مردہ اس زمین کی طرف بھیج دیتا ہے اور وہاں بارش برسا کر طرح طرح کے پھل نکال لیتا ہے۔ طارق نے پھر ابا جان سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بارش کا سارا نظام واضح طور پر بتا دیا ہے۔ ابا جان: جی ہاں بیٹا، اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے، وہ کائنات اور اس میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کے بارے میں پورا علم رکھتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کی نگاہوں سے مخفی نہیں ہے، یعنی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تمام مخلوقات جو ہیں وہ اس کی نظر میں ہیں، اور ان سب کے کھانے پینے رہنے کا بندوبست صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے۔ کس کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اس بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور تمام مخلوقات کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ اور بارش اسی کے حکم سے برستی ہے اور اسی کے حکم سے ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا کر فضا میں ادھر سے ادھر لے جاتی ہیں۔ وہ کائنات کا مدبر، منتظم اور مالک ہے۔ وہ یہ سارے کام کسی کی مدد کے بغیر کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کام کو کرنے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں اور وہ اکیلے ہی اس کام کو کر رہے ہیں۔ اس کام کو کرنے میں کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ پر اس طرح کا ایمان رکھنا ہمارے دین اسلام کی اولین تعلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے مزید یعنی اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، اس سے کیا مراد ہے؟
ایمان کے معنی یقین کے ہیں، یعنی سب سے پہلے تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ واقعی کوئی ایسی ذات موجود ہے تو جو تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے، برتر ہے، اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے۔ ایمان کے معنی یقین کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سچے دل سے مانا جائے، یعنی یہ مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہیں اور اس پر پختہ یقین رکھا جائے۔ اور جب ہمیں کلمات سکھائے جاتے ہیں اور نیا ہم بچوں کو بولنا سکھایا جاتا ہے تو کلمہ طیبہ سکھایا جاتا ہے، کلمہ شہادت سکھایا جاتا ہے، اور یہی کلمات جو ہیں ہمارے عقیدے کی بنیاد ہیں، ہمارے مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ مسلمان کلمہ شہادت کے پہلے حصے میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اشہد اللہ الہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان، اور اس کے دوسرے حصے میں ہم کیا کہتے ہیں، واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اور ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں یا میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ پھر سے دیکھ لیتے ہیں، مسلمان کلمہ شہادت کے پہلے حصے میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ دین اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے۔ یعنی مسلمان ہونے کے بعد ہمارا عقیدہ توحید جو ہے وہ مضبوط ہوگا تو باقی عقائد بھی اپنا کام کریں گے اور باقی عقائد بھی مضبوط ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ توحید جس کو کہا گیا ہے، آخر توحید کا مطلب کیا ہے، توحید سے کیا مراد ہے؟ توحید کا مطلب ہے کہ اس بات پر یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، کائنات میں کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے، صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے۔ اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم نے اپنے دلوں میں عقیدہ توحید کو راسخ کر لیا ہے، اس کے بعد ہمارے فکر اور عمل میں، ہماری شخصیت میں کیا تبدیلیاں جو ہیں وہ آنی چاہیے۔ عقیدہ توحید سے انسان کے فکر و عمل اور شخصیت میں نمایاں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ یہ انسان میں عجز و انکسار، پرہیزگاری اور وسعت نظر پیدا کرتا ہے۔ یہ انسان کے دل میں اطمینان اور سکون کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ عقیدہ توحید کو دل میں پختہ کرنے سے انسان میں استقامت اور بہادری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتا ہے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں عقیدہ توحید کو پختہ کریں، کیونکہ یہی دین اسلام کی بنیاد اور حقیقی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یعنی ہمیں اب یہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ توحید کس لیول کا ہے، کس درجے کا ہے، ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہے یا نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اندر عجز و انکساری کتنی ہے، پرہیزگاری کتنی ہے۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ نیکیوں کی طرف جانا اور برائیوں کو چھوڑ دینا۔ کیا نیکیاں کرنا ہمیں اچھا لگتا ہے اور برائیاں جو ہیں وہ اپنے آپ سے دور کرنا ہمارے لیے آسان ہے یا مشکل ہے؟ ہم اس کو آسانی سے خود سے دور کر دیتے ہیں تو یقیناً ہمارے اندر پرہیزگاری ہے، ہم وسعت نظر رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے نیکی کرنے کے بعد اور برائی کو چھوڑنے کے بعد اگر ہمارے دل میں اطمینان اور سکون ہے تو ہم عقیدہ توحید اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ جب آپ نیکیاں کرتے ہیں تو اس میں استقامت اور بہادری ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے خوف سے یا اپنے نفس کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نیکی کو ثابت قدمی کے ساتھ نہ کر سکیں اور دوسروں کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ جب یہ چیزیں ہمارے اندر، ہم اپنے آپ کو خود چیک کریں کہ ہمارے اندر استقامت، بہادری، اطمینان، سکون، عجز و انکساری اور پرہیزگاری اگر ہیں تو یقیناً ہم عقیدہ توحید پر ہیں اور اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کی ایکسرسائز جو ہیں وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں، ہمارے مختصر سوالات۔ ایمان کے کیا معنی ہیں؟ ایمان کے معنی ہیں پختہ یقین، یعنی ایمان کے معنی کیا ہیں؟ ایمان کے معنی یقین کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہمارا سوال نمبر 2 ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سچے دل سے مانا جائے اور اس پہ پختہ یقین رکھا جائے۔ سوال نمبر 3 ہے، کلمہ شہادت میں مسلمان کس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ کلمہ شہادت کے پہلے حصے میں مسلمان گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔
सवाल नंबर 3 हमसे पूछा गया है कि कुरान मजीद की किस सूरत में अल्लाह ताला ने बारिश का निज़ाम वाज़े तौर पर बयान किया। इसमें आपने सूरत का नाम और आयत नंबर भी लिखना है। सूरह आराफ की आयत नंबर 57 में अल्लाह ताला ने बारिश के निज़ाम को वाज़े तौर पर बयान किया है। सवाल नंबर 5 है, कुरान मजीद की किस आयत में अल्लाह ताला ने हमें पीने के पानी पर गौर करने का हुक्म दिया है। इसमें भी हमने सूरत का नाम और आयत नंबर लिखना है। तो ये सूरह वाक़िया की आयत नंबर 68 और 69 में अल्लाह ताला ने हमें पीने के पानी पर गौर करने का हुक्म दिया है। इसके बाद हम तफसीली सवालात की तरफ आ जाते हैं। सवाल नंबर 1 है, अक़ीदा तौहीद से क्या मुराद है। तौहीद का मतलब है इस बात पर यकीन रखा जाए कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो एक है, इसका कोई शरीक नहीं। ये दीन इस्लाम का सबसे पहला और बुनियादी अक़ीदा है। दीन की इस्तिलाह में इसको अक़ीदा तौहीद कहते हैं। सवाल नंबर 2 है, अक़ीदा तौहीद को दिल में पुख्ता करने से इंसान की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं। अक़ीदा तौहीद से इंसान के फ़िक्र अमल और शख्सियत में नुमायाँ तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं। ये इंसान में इज़्ज़ो इनकिसार, परहेज़गारी और वुसअत नज़र पैदा करता है। ये इंसान के दिल में इत्मीनान और सुकून की कैफ़ियत पैदा करता है। इंसान सिर्फ़ अल्लाह ताला ही से डरता है। हमें चाहिए कि हम अपने दिलों में अक़ीदा तौहीद को पुख्ता करें, क्योंकि यही दीन इस्लाम की बुनियाद और हकीकी कामयाबी का ज़रिया है। इसके बाद सवाल नंबर 3 आ जाता है, दौरे आपके निज़ाम की वजाहत करें। ये भी रीडिंग के दौरान मैंने आपको इस सवाल का जवाब बता दिया था। और इसी तरीके से सवाल नंबर 4 जो है आयात का तर्जुमा है। ये 2 आयात अभी हमने सबक में पढ़ी, ये जब आप सबक को देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी ये दोनों आयात और उनका तर्जुमा भी। इसके बाद मैं आपको आपका काम बता दूं कि ये मुख्तसर सवालात के जवाबात और तफसीली सवालात के जवाबात आपने अपनी कॉपी में लिखने भी हैं और लिखने के बाद इनको याद भी करना है। जो बच्चे ये काम कर चुके हैं, कुछ बच्चे तफसीली सवालात के जवाबात अपनी कॉपी में लिख चुके हैं, उन्हें दोबारा ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ मुख्तसर सवालात के जवाबात अपनी कॉपी में लिखें और अपना किया हुआ काम जो है वो ऑफ़िस में वक्त पर जमा करवा दें। आपके काम के एक वीक में एक जो सब्जेक्ट है उसके नंबर 5 रखे गए हैं, जो आपके फ़र्स्ट टर्म के इम्तिहान में शामिल किए जाएंगे। अपने नंबरों को यकीनी बनाने के लिए, अपने रिज़ल्ट को यकीनी बनाने के लिए अपना काम को वक्त पर जमा करवाएं। वक्त पर अगर आप जमा नहीं करवाएंगे तो आपके नंबर लिस्ट में शामिल नहीं किए जाएंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।